السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ محترم سامعین کرام، رب کائنات کا بے حد اور بے انتہا ہم لوگوں کے اوپر فضل و کرم ہے، ہم لوگوں کے اوپر اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رمضان جیسے عظیم مہینے سے ہم لوگوں کو ہمکنار فرمایا، اور دوسرے اس کی سب سے بڑی نعمت اور اس کی بڑی مہربانی اور اس کا فضل و احسان ہم لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، اس کے بعد ہم لوگوں نے قیام اللیل بھی پڑھا، اور پھر ہم لوگوں نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا فرمان سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام صاحب کے ساتھ قیام اللیل پڑھتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اور تراویح کی نماز پڑھ کر کے جیسے ہی وہ مکمل کر کے وہ پھرتا ہے، یعنی پوری نماز مکمل کر لیا اور جیسے ہی اپنے رخ کو پھیرا، اس کے اوپر پوری رات نماز پڑھنے کا، قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو اس درمیان میں وہ پوری رات سویا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کے ذمے میں لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث جو بیان کیا گیا ہے رمضان میں تو نارمل ہے، ہر کوئی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جاتا ہے، جس کو نہیں بھی پڑھنا ہے وہ بھی بیچارہ جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان جیسا مقدس مہینہ اللہ نے ہم لوگوں کو میسر کیا ہے، اس مہینے کو رائے گا اور برباد نہ جانے دیں۔ دیکھیے، اس مہینے میں بے شمار عبادت کر لینا یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کر لینا یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ لینا اور دوسرے نیکیوں کو انجام دے دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جتنی عبادتیں آج اس مہینے میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا اگر 50% یا 60% بھی ہم عام دنوں میں کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ ہمارا کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے ہمیشہ اس بات کو کہ ایک آدمی اگر رمضان کے مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں ادا کرے گا پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے، اور باقی دنوں میں وہ غفلت برتے گا، گویا اس نے اپنے رمضان کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ رمضان کی کامیابی یہی ہے کہ جو اثرات ہمارے اوپر رمضان میں دکھ رہے ہیں وہی اثرات رمضان کے بعد بھی دکھنے چاہیے، کیونکہ ہم نے کل بتلایا تھا کہ تقویٰ صرف رمضان میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے، اور جب رب العالمین سے اس کی ملاقات ہو تو تقویٰ کی حالت میں ہی ملاقات ہو۔ محترم سامعین کرام، درس قرآن سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ترتیب کے ساتھ ہم نے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 سے آیت نمبر 77-78 یہ 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو 2 آیات ہیں یہ سورۃ الحج کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، دیکھو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکیوں کو بجا لاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کا 2 مفہوم ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ انفرادی طور پر ہر ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے،
ہر ایمان والے کے لیے اگر انفرادی طور پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کی نجات چاہتا ہے، ابھی ہم نے وہی ساری باتیں بتلائی ہیں اور اللہ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی دنیا کی کامیابی اور آخرت کا نجات چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے، تو اس کو 3 عمل انجام دینا بہت ضروری ہے، 3 کام کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف رمضان میں نہیں، اپنی پوری زندگی 3 کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو بالکل پابندی کے ساتھ پڑھیں، نماز کو پابندی کے ساتھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہاں پر رکوع اور سجدے سے مراد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا کیا مطلب؟ نماز کو پابندی سے پڑھو۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے اس کے وقت میں پڑھو۔ نماز پڑھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں مسجد میں آ کر کے باجماعت پڑھو۔ نماز کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر مسجد میں آ کر کے باجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو۔ اس کو کہتے ہیں اصل میں نماز پڑھنا۔ 2 وقت پڑھ لیا اور 4 وقت کو گھر میں چھوڑ دیا، وہ نماز پڑھنا نہیں ہے میرے بھائی۔ 3 وقت نماز پڑھ لیا اور فجر کو جو ہے نیند کے قربان گاہ پہ قربان کر دیا، یہ نماز پڑھنا نہیں ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجئے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیے، اور اپنے رب کی عبادت اپنے سانس کے آخری لمحے تک کرتے رہیے۔ صرف رمضان کو عبادت کے لیے خاص کرنے والا انسان کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کو عبادت کے لیے خاص کرنے والا انسان کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہر ایمان والے کے لیے انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کی کامیابی اور آخرت میں نجات چاہتا ہے تو وہ نمازوں کو اس کی پوری پابندی کے ساتھ وقت پہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب کی عبادت کرو اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ رب کی جو عبادت کرو اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ابھی کسی کو شریک نہ کرو کا مطلب ہرگز صرف یہی نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے جھکے، مزاروں کے سامنے جھکے، غیر اللہ کو پکارے، صرف یہی نہیں۔ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی رب کی خالص عبادت میں کسی چیز کو شریک کرنا ہوا۔ اگر ہم کسی خاص مقصد اور خاص انٹینشن کے تحت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوا۔ یاد رکھیے، خالص رب کی عبادت اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے اپنے رب کے لیے کریں گے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل وفعل الخیر، جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو انجام دو، بجا لاؤ۔ جو آدمی یہ 3 عمل انجام دے دے گا اپنی زندگی میں، وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات سے بہرور فرما دے گا۔ سامعین کرام، اگر اس آیت کریمہ کو ہم اجتماعی طور پر لیتے ہیں کہ نہیں یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی امت اس کے اندر یہ 3 صفت ہوگی کہ وہ نمازوں کو پوری رعایت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہوں گے، اس میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہوں گے، ایسی قوم آخرت میں بھی نجات پائے گی اور دنیا میں بھی وہ قوم سربلندی کو پالے گی۔ آپ دیکھیے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا میں بھی سربلند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام دنیا میں بھی سربلند ہوئے، تابعین دنیا میں بھی سربلند ہوئے اور آخرت میں بھی سربلند رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز ادا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکیوں کو بجا لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ الحج ہے،
دوسری صورتوں پر اس کی فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے فضیلت ہے کہ اس صورت کریمہ میں دو سجدے ہیں. ایک سجدہ جو ہے وہ آیت نمبر 18 پہ ہے اور دوسرا سجدہ یہی ہے لعلکم تفلحون. یہ دوسرا سجدہ ہے. حالانکہ اس سجدے کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب الصلاح باب ما جاء فی السجدۃ فی الحج حدیث نمبر 578 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1402 نمبر کی روایت. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سورۃ الحج کو دوسری سورتوں پر اس لیے فضیلت ہے کہ اس سورت کریمہ میں دو سجدے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کریمہ میں دو سجدے ہیں. ابھی بعض لوگ قرآن کریم چھاپتے ہیں، بعض لوگ قرآن کریم چھاپتے ہیں اور قرآن کریم کو چھاپتے وہ یہاں پر آپ یاد رکھیے گا آیت نمبر 77 پہ جا کر کے دیکھیے گا، قرآن میں لکھا ہوگا السجدۃ عند امام الشافعی، یعنی یہ سجدہ ہے امام شافعی کا سجدہ ہے. حالانکہ سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے. کس کا سجدہ ہوتا ہے؟ یہی فرقہ بندی ہے جس سے ہمیشہ روکا گیا ہے. یہی فرقہ بندی لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے جا کر کے آج بھی قرآن کریم جگہ جگہ پر موجود ہے. آپ یہاں پر دیکھیں گے لکھا ہوگا السجدۃ عند امام الشافعی، یعنی یہ سجدہ جو ہے امام شافعی کے نزدیک ہے. حالانکہ امام شافعی کے نزدیک نہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہی سجدہ ہے. ابھی ہم نے حدیث کا حوالہ دیا آپ کے سامنے، جامع ترمذی یہاں پر موجود ہے، ابھی نکلوائیے وہاں سے، جامع ترمذی کو ابھی نکلوائیے وہاں سے، حدیث نمبر 578 کو نکالیے، 570 پر 8 نمبر کی حدیث نکالیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سورہ حج ہے کیا اس صورت کریمہ کو دوسری صورتوں پر اس لیے فضیلت ہے کہ اس صورت کریمہ میں دو سجدے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں. نبی کی زبان سے نکل گیا، ہو گیا. اب اس کو جو ہے اس امام کے نزدیک اس امام کے نزدیک بانٹنا، اسی کو کہتے ہیں فرقہ بندی، جس سے بچنا مسلمانوں کو حد درجہ ضروری ہے. ہمارے نبی کی بات آ گئی بس وہاں پر سر کو جھکا لینا ہے، اور دوسرا کوئی کام ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہرگز جائز نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں اس طرح سے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کا لفظ تو سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں کا جہاد کا نام سن کر کے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا جب جہاد کا نام آتا ہے تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جہاد کہتے کس کو ہیں. تو دیکھیے جہاد جو ہے اصل میں ہر وہ کوشش جو دین کو قائم کرنے کے لیے کیا جائے، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں وہ جہاد ہے. دین اسلام کو قائم کرنے میں جو بھی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. جہاد کا جو پہلا درجہ ہے، پہلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے جہاد کرے. کس سے جہاد کرے؟ اپنے آپ سے. اپنے آپ سے پہلے جہاد کرنا ہے. اپنے آپ سے جہاد کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے انڈر میں کر دے کہ جیسا میرا رب چاہے گا میں ویسا ہی کروں گا. یہ بہت بڑا جہاد ہے، یاد رکھیے گا. سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ سے لڑے کہ ہم وہی کریں گے جو میرا رب چاہتا ہے، اور اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور دین اسلام کے بالکل تابع کر دے، انڈر میں کر دے. اس کو سب سے پہلا جہاد کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی چیز کو اپنے اہل و عیال پر بھی لاگو کرنا ہے. اپنے اہل و عیال پر، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اس کے لیے بھی بہت جہاد کرنا ہے. جن لوگوں کے بچے ذرا بڑے ہیں، بڑے ہو گئے، ان کو معلوم ہے کہ کیسے جہاد کیا جاتا ہے. کتنی ساری لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. اپنے گھر میں لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، اپنی بیویوں سے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، اپنے بچوں سے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. یہ ہے اصل میں جہاد، کہ جو دین اسلام جس کے تابع ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے تابع کریں. اور پھر اس کے بعد رشتہ دار کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد سماج و معاشرے کے لوگوں کا نمبر آتا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت اپنے نماز پڑھا، اپنے بال بچوں کو پیٹ کے پیچھے چھوڑا، اور دوسرے لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو ایسے، وہ دیکھو ایسے، یہ دیکھو ایسا. یہ جہاد نہیں، یہ کھلواڑ ہے.
یہ کھلواڑ ہے، کھلواڑ۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ یہی آتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دو، اللہ کے اسلام کے تابع کر دو، جیسا اسلام چاہے گا ویسا ہم کریں گے، اور پھر اسی چیز کو اپنے اہل و عیال پر امپلیمنٹ کرو، اپنے اہل و عیال پر لاگو کرو، پھر رشتے ناتوں کے لوگوں پر، اور پھر سماج و معاشرے کے لوگوں پر۔ جہاد کا جو دوسرا پہلو ہے، اسی پہلو کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی زبان سے جہاد کرنا۔ اپنی زبان سے جہاد کرنا کیا مطلب؟ اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، سماج و معاشرے کے اندر کوئی کمی اور کمزوری ہے اس پر نگاہ رکھنا، نگاہ رکھ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اصلاح کرتے ہوئے اگر لوگوں کے تانے بھی سننا پڑے، لوگوں کی دشمنیاں مول لینا پڑے، وہ بھی مول لینا، یہ ہے اصل میں زبان سے جہاد۔ الحمدللہ علماء کرام میں سے بیشتر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کی ناراضگی کا بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ کون کی ناراض ہوتا کون کی نہیں ناراض ہوتا اپنے گھر میں رہ لے گا بھائی۔ اگر سماج و معاشرے کے اندر، اگر جماعت و جمعیت کے اندر کوئی پرابلم ہے، اس کو زبان سے بولنا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی جہاد کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس بات کی طاقت ہو، حدیث کا مفہوم ہے، یہ پوری حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہا ہے اور اس برائی کو اگر اس کو روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر نہیں روکنے کی طاقت ہے تو اس کے زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانے۔ دل میں برا جانے کیا مطلب؟ اس کو اپنے سے الگ کرے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کرے، اور جس کے اندر یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر ایمان کا رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو نفس سے جہاد، اپنے اہل و عیال سے جہاد، رشتہ داروں سے جہاد، سماج و معاشرے سے جہاد، اور پھر اسی طرح سے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، لوگوں کے اندر نیکی کا کام کرنے کا حکم دینا، ان کی برائیوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اور اس کو کہتے ہیں جہاد باللسان، اور ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم۔ جن لوگوں کو لکھنے آتا ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرے، اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں مدلل ان کا رد کرے۔ اور جہاد کا جو سب سے آخری درجہ ہے اور سب سے اہم درجہ ہے وہ تلوار سے جہاد کرنا، یعنی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی خاطر، اس مقصد کے تحت چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارا مال لٹ جائے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تلواروں سے جہاد کرنا، یہ بھی جہاد کا سب سے آخری مرحلہ ہے۔ سامعین کرام، ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو اس کا ایمان ہمیشہ اس کو ابھارتا رہے گا۔ کیا ابھارتا رہے گا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد کا جو پہلا قسم میں نے بتلایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگانا، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے راستے پر لگانا، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے پر لگانا، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے راستے پر لگانا، اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگانا۔ زبان میں اللہ نے طاقت دیا ہے لوگوں کی برائیوں سے روکنا۔ ابھی سبھی جگہ انگلی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر برائی دیکھا تو انگلی نہیں کریں گے۔ انگلی تو سبھی جگہ کرتے ہیں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کر دیا۔ لیکن جب ہم نے اپنے اندر یا اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر برائی دیکھا، وہاں پر انگلی نہیں کیا، کیوں؟ سبھی لوگ ناراض ہو جاتی نا۔ یہ جو ہے جہاد نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ بڑی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ باقی باتیں ہم آپ کے سامنے کل پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا